السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن پر جادو نہ بھی ہو، پر کسی نے کہہ دیا کہ تم پر جادو ہوا ہے تو وہ اس کی سنی سنائی بات کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ جب تک آپ پر جادو کی مخصوص نشانیاں ظاہر نہ ہوں اس وقت تک آپ کبھی کسی کی بات پر یقین نہ کریں اور اس بات کو نہ مانیں کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے۔ اگر آپ پر جادو کی چند نشانیاں ظاہر ہو گئیں تو آپ کو ایسے عمل ہم بتائیں گے کہ انشاءاللہ جس کو کرنے سے آپ کا جادو ختم ہو جائے گا، اور جس نے جادو کیا ہوگا اور جہاں جہاں تعویذ دفن ہوں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، ان کی آپ کو خبر مل جائے گی، اور جس نے جادو کیا ہوگا اس کا چہرہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سب سچائی کھل جائے گی۔ آج ہم آپ کو بابا علم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے۔ امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادو مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مرتد کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، مگر جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں بظاہر طور پر یا براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود قرار دیا جاتا ہے اور اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں نعوذ باللہ قرآن کو الٹا لکھا جاتا ہے یا الٹا پڑھا جاتا ہے یا حرام اور غلیظ سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے افراد کو جو جادو کرنے میں ملوث تھے ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا تھا، اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑائی گئی تھیں۔ اس سے آپ خود یہ جان سکتے ہیں کہ جادو کرنا کتنا ہی برا عمل ہے۔ آج کل تو ہر پریشانی اور تکلیف کا ذمہ دار جادو کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے تو وہ سمجھتی ہے یا سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے۔ کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے کاروبار دکان نہیں چل پاتی تو وہ سمجھتے ہیں کہ جادو ہو گیا ہے۔ کوئی اپنی بد پرہیزی کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ جادو ہوا ہے۔ کسی کا روزگار نہیں ملتا، کسی کی کوئی بھی پریشانی ہو تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے۔ جادو کرنے کی یا ہونے کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں جو کہ اگر 70% کسی شخص میں ثابت ہو جائیں تو اسے یہ بات یقین کر لینا چاہیے کہ مجھ پر جادو ہوا ہے۔ جادو کی کچھ سخت علامتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر وہ علامتیں کسی بندے میں ظاہر ہو جائیں تو وہ بندہ یا اس بندے کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو اس کے لیے جو وظیفہ پڑھنا چاہیے ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے، تو علامتیں آپ غور سے سنیں۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد ہونا، تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آ جانا، اور اگر اپنی غلطی ہو بھی تو اپنی غلطی کو نہ ماننا، دوستوں رشتہ داروں سے اچانک بڑے بڑے جھگڑے ہو جانا، ازدواجی تعلقات کا منقطع ہونا، گھر والوں بیوی بہن بھائیوں شوہر سے یا والدین سے نفرت محسوس ہونا، سینے پہ کندھوں پر اور کمر کے نچلے حصے پر بوجھ محسوس ہونا، تکلیف ہونا، اذان قرآن کی تلاوت اور ایسی تسبیحات سے انسان کا دل اوچک ہو جانا یعنی کہ دل نہ لگنا ان میں، اور مسجد جانے سے دل کا گھبرانا، دل کا تنگ پڑ جانا، جسم میں کپکپاہٹ ہونا، خون کے چھینٹے پڑنا، جسم پر سخت بدبو آنا یا بدبو کا کہیں سے بھی محسوس ہونا، بعض لوگوں کے چہرے
کو برا دیکھنا، یعنی کہ ان کو دیکھتے ہی آپ کو غصہ آ جائے یا نفرت محسوس ہو، ان کو دیکھتے ہی آپ کو نفرت کے جذبات پیدا ہوں، اچانک کسی خوشبو کا آنا یا اچانک کسی بدبو کا محسوس ہونا، اپنے آس پاس سے ایسی چیزوں کا نظر آنا جو کہ نہ ہو، چیخنا، چلانا، خوف میں آ جانا، ایسا محسوس کرنا کہ جیسے کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی ہمیں یا ہمارا پیچھا کر رہا ہے، سر میں تکلیف ہونا، سر میں کسی ٹھنڈی نوکیلی چیز کا محسوس ہونا کہ جیسے کسی نے ہمارے سر کے اندر ٹھنڈی اور نوکیلی چیز ڈال دی ہے، داخل کر دی ہے، تو یہ علامتیں انتہائی سخت جادو کی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے یا ایسی علامتیں نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے۔ تو کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی دن میں سورہ البقرہ کو 10 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے سارے گھر والوں کو پلانا ہے، اور پلا کر آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں، یعنی کہ گھر کا جو ہر کونا ہوتا ہے اس میں آپ نے اس پانی کو چھڑک بھی دینا ہے۔ اس عمل سے آپ کا جادو ایک ہی دن میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو نظر آئے، آپ کو معلوم ہو، اور جہاں جہاں تعویذات ڈلے ہوئے ہیں گھر کے اندر، دبائے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کو ظاہر ہو جائیں، تو آپ نے 4 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 300 مرتبہ یا جبار یا قہار کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں 5 بار پھر درود شریف پڑھ کے بنا کسی سے بات کیے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ پہلے ہی دن اس انسان کا چہرہ آپ کو نظر آ جائے گا، اور جو بھی تعویذات آپ کے گھر میں دبائے گئے ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ اگر پہلے دن نہیں ہوتا تو 4 دن اس عمل کو کریں، انشاءاللہ چوتھے دن اس بندے کا چہرہ اور وہ تعویذات آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔